تنہائی ایسی کر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ وہ کوئی انسان شامل نہیں ہوگا، لہذا اس کی وہ عبادت کو قسم بھی قبول ہو جائے گی اور اس کے بھی مطلب نہیں ہوگا۔ تو دوستو آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید نے عرض کی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ حضور آج میرے گھر میں افطاری کر لی جائے۔ سیرت غوث ثقلین میں لکھا ہے کہ میرے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اس دعوت کو قبول کر لیا، فرمایا جاؤ میں تمہارے گھر میں افطاری کروں گا۔ وہ چلا گیا، ایک دوسرا شخص آیا، حضور آج میرے گھر میں بھی افطاری ہو جائے، فرمایا ٹھیک ہے تیرے گھر میں ہو جائے گی۔ وہ بھی چلا گیا، تیسرا آیا، حضور آج میرے گھر میں افطاری ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک ہی دن میں 70 مریدوں نے حضور پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر کی دعوت دی۔ آپ نے 70 مریدوں کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ افطاری کا وقت ہوا، چلا گیا، رات گزر گئی، صبح ہوئی، ایک مرید سرے بازار بہت شور مچا رہا ہے، لوگوں میں بڑا خوش نصیب ہوں، مجھے مبارکیں دو۔ اور بھائی تجھے کیسی مبارک دی جائے؟ کہنے لگا کل جو افطاری ہوئی ہے نا، اس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں جلوہ فرما تھے، سرکار میری دعوت پر میرے غریب خادم پر تشریف لائے اور میرے گھر پہ افطاری کی ہے، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ وہ اپنی خوش نصیبی پہ نازاں تھا کہ ایک پیر بھائی یہ سن کر کے کہنے لگا، ارے کیا کہہ رہا ہے؟ پیر بھائی نہ ہوتا تو تیرا میں کوئی علاج کرتا، تیرے گھر میں کہاں افطاری کی؟ سرکار نے تو میرے گھر میں افطاری کی ہے۔ تیسرا آ گیا، بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو؟ جناب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار نے میرے گھر میں افطاری کی ہے، یہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں کی ہے۔ وہ ثالث جو تیسرا تھا وہ کہنے لگا تم دونوں کیا بات کر رہے ہو اور تم دونوں غلط ہو، سرکار نے تو میرے گھر میں افطاری کی ہے۔ یہ تینوں جھگڑ ہی رہے تھے، چوتھا آ گیا، پانچواں آ گیا، چھٹا آ گیا، 70 کے 70 مرید بازار میں جمع ہے، ہر کوئی دعوے دار ہے کہ سرکار نے میرے گھر میں افطاری کی ہے۔ سوچا یہ فیصلہ ہم سے نہیں ہوگا، آستانے پہ چلتے ہیں۔ آستانے پہ جا کر کے لانگڑی سے پوچھا، جناب بتائیے سرکار نے رات کس کے گھر میں افطاری کی ہے؟ وہ کہنے لگا کسی کے گھر میں نہیں، میں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے سرکار کو افطاری پیش کی ہے۔ اب یہ 70 یہ لوگ 71واں وہ آستانہ عالیہ کا جو لانگڑی ہے وہ بھی یہ حیران ہیں اور پریشان ہیں، شور مچا ہوا ہے۔ اتنے میں میرے پیران پیر دستگیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں صاحبو تم سارے کے سارے صدقے ہو، میرے 70 گھروں میں بھی افطاری کی ہے اور اپنے آستانے پر۔ تو اس کے آگے باتیں محبت کی جتنی بھی آپ سمجھ لیں، وہ آپ خدا وانا